صلی علی نبینا صلی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الإسلام. من خلال هذه الحلقة سوف نستمع لجزء من خطاب مولانا أمير المؤمنين نصره الله، يتحدث به عن حقوق المرأة في الإسلام، يجيب به حضرته عن العديد من التساؤلات يتساءلها الإنسان بشكل عام، وخاصة معارضو الإسلام يتساءلون عن حقوق المرأة في الإسلام، عن فيما إن كانت المرأة بالفعل تعطى حقها في الإسلام، وحق الحرية للمرأة في الإسلام، وحقوق المرأة في الحياة العائلية، في الحياة الاجتماعية. تعالوا معنا لنستمع ماذا يقول مولانا أمير المؤمنين نصره الله عن حقوق المرأة في الإسلام. عموماً اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، لیکن یہ اسلام کی تعلیم سے لا علمی یا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ اسلام کی خصوصی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف حقوق لینے پر زور نہ دو، بلکہ اگر معاشرے میں امن اور سکون کی فضا پیدا کرنی ہے تو حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ کرو، اور ہر ایک کے ذمہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی اہمیت دو، تبھی حقیقی امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے، جو اگر ہر طبقہ کے حقوق اختیارات کو واضح کرتی ہے تو ان کی ذمہ داریوں کی بھی بات کرتی ہے۔ عورت کو صرف یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے حقوق حاصل کرو، بلکہ اپنے مقام کو سمجھنے اور غلط چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہوشیار کرتی ہے۔ بس یہ وہ سموئی ہوئی تعلیم ہے جو حقیقت میں ہر طبقے کے حقوق قائم کرنے اور آزادی عمل و اظہار کی ضامن ہے۔ اور قرآن کریم عورت کا حق صرف تسلیم ہی نہیں کرتا، بلکہ ان پر اس قدر زور ہے کہ ایک دروازہ اس حوالے سے علوم کا کھل گیا، نئی نئی باتیں پتہ لگتی ہیں۔ عورت مرد کے نکاح کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا، جو آیات پڑھی جاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسی آیات منتخب فرمائی ہیں جن میں عورت کے حقوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بس یہ واضح فرما دیا کہ مرد اور عورت نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی جنس سے ہیں، گو مختلف صنف ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، لیکن جنس ایک ہے۔ وہ ایک ہی قسم کا دماغ لے کر آئے ہیں، دونوں کے ایک ہی قسم کے احساسات ہیں۔ مرد کے میں دماغ ہے، اگر کسی کام کرنے کی صلاحیت ہے تو عورت میں بھی ہے۔ مرد کے میں احساسات ہیں تو عورت میں بھی ہیں۔ دونوں ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں، جذبات مرد کے اگر ہیں تو عورت کے بھی جذبات ہیں۔ نکاح کے شروع میں ہی بتا دیا کہ عورت کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، مردوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ عورت کا دماغ نہیں ہے اور تم جس طرح چاہو اس پر حکومت کر سکتے ہو۔ عورت جذبات بھی رکھتی ہے، اس کا دماغ بھی ہے،
احساسات بھی رکھتی ہے، اس لیے اسے اپنے جیسا سمجھو اور اسے کم اور ذلیل نہ سمجھو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اہم امور میں عورتوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ آپ خود بھی عورتوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر کی اہلیہ نے آپ کو کسی بات پر کوئی مشورہ دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ وہ سن رہی تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، مشورہ دے دیا۔ تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ جاؤ جاؤ، وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا، روب نہ ڈالو مجھ پہ۔ وہ دن چلے گئے، اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں، تم کون ہو جو مجھے روکو؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ عورتوں کو بھی احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق اسلام نے دیا ہوا ہے، اور اس پر اتنا زور ہے کہ اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ وہ عورتیں دین کا علم حاصل کرنے میں بھی شوق رکھتی تھیں اور علم حاصل کرتی بھی تھیں، تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ بس احمدی عورتوں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہ صرف حقوق لینے کی باتیں کریں بلکہ دینی علم سیکھنے اور اس میں بڑھنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کی بھی اس نہج پر تربیت کریں۔ صرف دنیاوی علم کے حصول کے لیے ہی زیادہ زور نہ دیتی رہیں۔ یاد رکھیں یہ دجال کی چال ہے کہ نوجوان نسل کو آزادی کے نام پر اور عورتوں کو ان کے حقوق کے نام پر دین سے دور لے جاؤ، اور آئندہ نسلیں اسلام کی تعلیم سے متنفر ہو جائیں، یا یہ آواز اٹھانے لگ جائیں کہ اسلام کی تعلیم کو بھی نئے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کا پاس ہونا چاہیے۔ دین سے دور لے جانے والے لوگ ہمدرد بن کر ہی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بس ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے بلکہ ان کے اعتراض ان پر الٹانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، نہ یہ کہ متاثر ہو جائیں۔ ان لوگوں کو بتائیں کہ تم کیا اعتراض کرتے ہو اسلام پر؟ اسلام تو عورت کو جو تحفظ اور آزادی دیتا ہے وہ نہ کسی مذہب میں ہے نہ ہی دنیاوی قاعدے اور قانون میں ہے، اور جس کو تم آزادی کا نام دیتے ہو وہ عورت کے تقدس اور حیا کو ختم کرنے والی ہے۔ احمدی عورت خوش قسمت ہے کہ اس نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے، جنہوں نے ہمیں ہر معاملے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کو نکھار کر دکھا دیا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے، فرمایا کہ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے
کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، اس طرح کہ گویا کسی کو زندہ دفنا دیا۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ مشاهدونا الكرام، جزاكم الله أحسن الجزاء على حسن المتابعة، ونتأمل لقاءكم في حلقات جديدة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.